معزز و مکرم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول آج کی اس نشست میں بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے ایک مجرب، مسنون، روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ بھی انتہائی چھوٹا وظیفہ ہوگا، جس کو پڑھنے کی تعداد بھی کوئی لاکھوں میں نہیں بلکہ جتنا آپ شوق اور دھیان اور لگن سے پڑھ سکیں اتنا پڑھنا ہے۔ اور یہ وہ خاص وظیفہ ہے کہ جو شخص اس وظیفے کی پابندی کرتا رہے گا پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو فقیری کا، محتاجی کا، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے نہیں دیں گے۔ محتاجی اس زندگی کی سب سے بڑی تکلیف ہے۔ آپ نے اکثر بزرگوں کی زبانوں سے یہ بات سنی ہوگی، وہ یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس زندگی کے اندر کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں محتاجی سے پہلے اپنے پاس بلا لینا۔ حتیٰ کہ کئی والدین بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کا بھی محتاج نہ کرنا۔ محتاجی اتنی بڑی اذیت دہ، تکلیف دہ چیز ہے انسان کے لیے۔ یہ محتاجی یعنی کہ معذوری، کہ کسی کا اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، یا سر پہ کوئی چوٹ لگ جائے، یعنی کہ انسان کھانے پینے چلنے پھرنے میں کسی کا ایسا محتاج ہو جائے کہ بستر پر پڑا رہ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام محتاجی سے، فقیری سے، ذلت و رسوائی سے انشاءاللہ العزیز پوری زندگی مسلمان کو محفوظ رکھیں گے اگر وہ اس دعا کی پورے خلوص کے ساتھ پابندی کرتا رہا۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اس مختصر سے وظیفے کے اندر کیا کہتے ہیں، آئیے سماعت فرمائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، کہ اللہ مجھے فقیری سے بچا لیجئے، اے اللہ مجھے محتاجی سے بچا لیجئے، ہاتھ پاؤں ٹوٹنے سے، کسی بڑی تکلیف سے بچا لیجئے۔ والقلہ، اے اللہ مجھے صحت، رزق اور اپنی نعمتوں کی کمی سے بھی بچا لیجئے، یعنی کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے، صحت اور رزق، برکتوں والا رزق عطا فرمائیں گے۔ والذلہ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لیجئے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، اے اللہ میں اس بات سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ تو اگر آپ پوری زندگی کسی بڑے حادثے سے بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ جتنا آپ شوق لگن سے کر سکتے ہیں کرتے رہیے۔ یہ دعا کلمات کے لحاظ سے تو بڑی مختصر ہے، مگر معنی کے لحاظ سے انتہائی جامع دعا ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد ایسا سمجھیے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اللہ کے جب انسان حوالے ہو جائے تو ہر قسم کے خطرات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دعا کو محبت سے اور کثرت سے پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔